اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ اور ہجے کے ساتھ پڑھیں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آسان اور اچھے الفاظ میں پڑھانے کی اور پڑھنے کی کوشش کروں۔ تو آج انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کو ہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ مکیہ۔ یہ سورۃ فاتحہ مکی ہے، یعنی یہ سورۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 7 آیاتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم۔ یہاں پہ دیکھیں لام کے اوپر سکون ہے، اور سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہوا، جس حرف پر سکون ہو تو اس کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم لام کو حمزے کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ لام زبر ال۔ اور دوسری بات کہ جس حرف پر سکون ہو سوائے حروف قلقلہ کے، تو ان حروف کو ہم جم کر کے پڑھیں گے، ان کو ہلائیں گے نہیں۔ حروف قلقلہ اگر ساکن ہو ان کو تو ہلا کے پڑھا جاتا ہے، سوائے حروف قلقلہ کے۔ اگر کوئی حرف ساکن ہو تو اس کو ہم جم کر کے پڑھیں گے۔ جس حرف پر سکون ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو لام کے اوپر سکون ہے یعنی لام ساکن، تو اس کو ہم جم کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ لام زبر ال، الحم نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں، حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم۔ یہاں پہ دیکھیں حا حروف حلقی میں سے ہے، وسط حلق سے ادا ہوگا۔ حامیم زبر حم، الحم، دال پیش دو، الحمد، الحمد للہ، لام زیر لیل، لام کڑی زبر لا۔ یہاں پہ دیکھیں لام کے اوپر شد ہے، اور شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے، جیسے کہ یہاں پہ لام ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو اس کو ہم اس لام کے ساتھ ملائیں گے، اور ایک بار خود جو اس کے اوپر حرکت ہوگا، تو یہاں پہ لام کے اوپر خود کڑی زبر ہے، تو ہم اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ لام لام زیر لیل، پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا دیا میں نے۔ اب دوبارہ لام کڑی زبر لا، لیلا۔ تو شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ اور دوسری بار خود۔ نمبر 2، شد والے حرف کو سختی سے پڑھا جاتا ہے، زور دینا ہوگا، اس کو تھوڑا سا پکڑنا ہوگا، لیلا۔ اور شد والے حرف کو مشدد کہتے ہیں، جس حرف پر شد ہو اس کو مشدد کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ دیکھیں للہ، لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو پھر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے، جب لفظ اللہ سے پہلے لفظ پر، جیسے کہ یہاں پہ اصل میں اللہ لفظ ہے، یہ لام اضافی ہے، دوسرا لام ہے، تو یہاں پہ لام لفظ اللہ سے پہلے لام ہے جس کے نیچے زیر ہے، تو جب لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو پھر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے للہ، للہ۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے
تو پھر لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا. تو یہاں پہ ہم لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. لام لام زیر لل، لام کڑی زبر لا، للہ. ہا زیر ہی، ہاں یہ بھی حروف حلقے میں سے اور حلق کے آخری جو سینے سے ملا ہوا ہے اس سے ادا کریں گے. ہا زیر ہی، للہ. را با زبر رب، را موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا یعنی منہ کو بر دیں گے. موٹے حروف کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ منہ کو بر دیں. را زبر را، را منہ کو بر دو تو خود بخود وہ موٹا حرف موٹا ادا ہو جاتا ہے. را با زبر رب، با کے اوپر شد ہے، ایک بار میں نے را کے ساتھ ملا دیا. را با زبر رب. اب دوبارہ خود با کے نیچے زیر ہے، با زیر بھی، لیکن آگے لام کے اوپر سکون ہے. ہم نے یہاں پہ بھی بتا دیا کہ جب لام سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو حمزے کے اوپر تو کوئی حرکت ہی نہیں ہے کہ ہم حمزے کو لام کے ساتھ ملائیں، تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے. پھر لہٰذا ہم با کو لام کے ساتھ ملائیں گے. را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل شد والا حرف ہے تو اس کو سختی سے پڑھے. رب بل. عین کڑی زبر عا، دیکھیں عین کے اوپر، عین بھی حروف حلقی میں سے ہے یعنی حلق سے ادا ہوگا. عین یہ بھی وسط حلق سے ادا ہوگا، حلق کا جو درمیان ہے حلق وسط وہاں سے ادا ہوگا. عین کڑی زبر عا، اور عین کے اوپر کڑی زبر ہے تو کڑی زبر کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے. ربل عا، لام زبر لا، میم یا زیر می، نون زبر نا، رب العالمین. یہاں پہ دیکھیں مینا، اس کو یا مدہ کہتے ہیں. جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے اسے یا مدہ کہتے ہیں. یا مدہ 3 ہے، الف مدہ حروف مدہ 3 ہے، حروف مدہ 3 ہے. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف مدہ کہتے ہیں جب الف سے پہلے زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اور واو مدہ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو اسے واو مدہ کہتے ہیں. آگے انشاءاللہ آ جائیں گے. اور یا مدہ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے کہ عالمی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں. تو حروف مدہ کو مقصد بات کی یہ ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے. تو دیکھیں رب العالمین، رب العالمین. اب یہاں پہ آیت آ گیا ہے، چونکہ آیت پر وقف کرنا ہوتا ہے تو ہم وقف میں اس نون کو سائلنٹ کر دیں گے، یعنی نون کو ساکن کر دیں گے، تو آخر میں نون کی آواز کو نکالا جائے گا، جیسے رب العالمین، رب العالمین. ملا کے پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. آگے دیکھیں حمزہ را زبر اور، را کے اوپر شد ہے. ابھی ہم نے بتایا کہ جب شد جس حرف پر شد ہو تو اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ. تو یہاں پہ دیکھیں شد ہے تو شد والے کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ اس حمزے کو را کے ساتھ ملائیں گے، لیکن اس حمزے کے اوپر ہم زبر پڑھیں گے بھی. اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے لیکن ہم اس کے اوپر زبر پڑھیں گے. اور رح، حمزہ را زبر ار. اگر وقف نہ کرے، وقف کے بغیر پڑھے تو پھر نون کو را کے ساتھ ملانا پڑے گا. رب العالمین الرحمن، اس طرح پڑھیں گے ملا کے. اگر وقف کر لیا تو پھر اس حمزے کے اوپر زبر لگائیں گے. حمزہ را زبر ار، راح زبر رح، اور رح، را موٹے حروف میں سے ہے اور ح حروف حلقے میں سے ہے، وسط حلق سے ادا ہوگا. رح، میم کڑی زبر ما،
الرحمن. آگے را کے اوپر پھر شد ہے، تو شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم نون کو اس را کے ساتھ ملائیں گے، تو یہ الف اور لام اس کو نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. نون را زیر نر را زبر را الرحمن الرا. ح یا زیر ای، میم زیر می الرحیمی. دیکھیں یہاں پہ بھی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو اس کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوگا، لمبا کرنا ہوگا. الرحیمی. وقف کریں گے تو وقف میں میم کو سائلنٹ کر دیں گے، یعنی اس کو ساکن کر دیں گے. الرحیم الرحیم. الرحمن الرحیم. میم کڑی زبر ما، لام زیر لی مالی. اس کو ملی نہیں پڑھنا ہے، میم کے اوپر کڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے. مالی. کاف زیر کی، کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے، باریک حروف میں سے. مالی کی مالی کی. یا واو زبر یو، یا واو زبر یو. یہاں پہ دیکھیں واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس کو حروف لین کہتے ہیں. حروف لین دو ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے. واو ساکن سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو، اسے حروف لین کہتے ہیں. حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو اس کو جل پڑھیں گے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، ان کو جل پڑھا جائے گا. یا واو زبر یو یو. میم دال زیر مد دال. یا زیر دی یو مد دی. ہم میم کو دال کے ساتھ ملائیں گے اس لیے کہ دال کے اوپر شد ہے. تو الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، جو اس کو نہیں پڑھا جائے گا. تو جس حرف پر حرکت نہ ہو تو اس کو نہیں پڑھا جائے گا. یوم الدین، یہ بھی یا مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوگا. نون زیر نی یوم الدین یوم الدین. وقف میں نون کو سائلنٹ کر دیں گے، یعنی ساکن کر دیں گے اس کو. یوم الدین. وقف یوم الدین. مالک یوم الدین. حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا ای یا. یہاں پہ دیکھیں حمزہ ہے، حمزہ بھی حروف حلق میں سے ہے، یہ بھی حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی سینے سے ملا ہوا جو حلق ہے. حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا ای یا. یا کے اوپر شد ہے، اس کو سختی سے پڑھے، زور سے پڑھے. اور الف مدہ بھی ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں. ای یا. کاف زبر کا ای یا کا ای یا کا. نون عین زبر نع. دیکھیں جم کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ دیکھیں عین کے اوپر سکون ہے، سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے. نون عین زبر نع. عین کی آواز کو اچھی طرح ادا کرنا ہے، یہ حروف حلق سے ادا ہوگا، وسط حلق سے. نون عین زبر نع. با پیش بو، دال پیش دو. نعبدو نعبدو. واو زبر و. حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا و ای یا. کاف زبر کا و ایاک. یہ بھی اسی طرح ہے ایاک نعبد کی طرح. و ایاک. نون سین زبر نس. دیکھیں سین سیٹی والے حروف میں ہے، سیٹی والے حروف میں سے ہے. سیٹی کے حروف 3 ہے، سین، ز اور صاد. یعنی اس کو پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنا چاہیے.
نون سین زبر نس، تا زبر تا، نست، عین یا زیر عی، نون پیش نو، نستعین، نستعین۔ وقف کریں گے تو وقف میں اس نون کو سائلنٹ کر دیں گے، یعنی ساکن کر دیں گے۔ نستعین، نستعین۔ ملا کے پڑھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حمزہ ہا زیر یہاں پہ دیکھیں حمزہ ہا، یہ دونوں حروف حلقے میں سے ہے اور حروف حلقے میں سے ہے۔ حمزہ ہا یہ حروف حلقے میں سے ہے اور حروف حلقے میں سے آخری والے جو حلق کے آخری حصہ ہے وہاں سے ادا ہوگا۔ حمزہ ہا، حمزہ ہا زیر دال زیر دی، اہدی، اہدی۔ نون صاد زبر نص، صاد زیر سوی۔ یہاں پہ دیکھیں صاد کے اوپر شد ہے اور شد والے حرف کو چونکہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ، تو ہم اب صاد کو نون کے ساتھ ملائیں گے، اس الف اور لام کے ساتھ نہیں ملائیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم نون کو صاد کے ساتھ ملائیں گے۔ نون صاد زبر نس، صاد سیٹی حروف میں سے ہیں، پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے۔ نون صاد زبر نس، صاد زیر سی، اہدنا سی، اہدی نہیں پڑھنا، اہدی جم کر کے پڑھنا ہے، اہدنا سی۔ را الف زبر را، را موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا ادا کرے، را الف زبر را۔ طا لام زبر طول، طا بھی موٹے حروف میں سے ہے، طا لام زبر طول، اہدنا الصراط، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ اہدنا الصراط، جم کر کے پڑھیں گے، جھٹکا نہیں دیں گے۔ میم سین پیش مس، تا زبر تا، قاف یا زیر قی، میم زبر ما، مستقیم۔ سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، یعنی منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے پڑھتے وقت۔ مستقیم، یا مدہ ہے، قی یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، اور یا مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے۔ مستقیم۔ وقف کریں گے تو وقف میں اس میم کو سائلنٹ کر دیں گے، یعنی ساکن کر دیں گے۔ مستقیم، وقف مستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صاد زیر سی، را الف زبر را، صرا، طا لام زبر طول، لام زبر لا، صراط لا۔ یہاں پہ دیکھیں لام کے اوپر شد ہے، تو شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم یہاں طا کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ صراط لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، صراط الذین۔ تو ابھی موٹا پڑھے، پر حروف میں سے ہے، یعنی موٹا حروف میں سے ہے تو اس کو موٹا کرے۔ صراط الذین، ذال نرم حروف میں سے ہے، نرم حروف ذال، ثا اور ظا، یہ تین نرم حروف ہے، اس کو نرم پڑھنا ہے۔ ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، صراط الذین۔ حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، تا زبر تا، انعمت۔ یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے،
نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا۔ یہاں پہ نون ساکن ہے پھر بھی اخفا نہیں کیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں جب حروف تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد، تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد جب حروف حلقے میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پھر اخفا نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے، البتہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا۔ حروف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ۔ چونکہ ان حروف میں سے عین ہے یہاں پہ تو یہاں پہ اخفا نہیں کیا جائے گا اگرچہ نون ساکن ہے۔ انعم، عین میم زبر عم، جم کر کے پڑھیں گے، ساکن ہے۔ انعمت زبر ت، انعمت، عین زبر ع، عین حروف حلقی میں سے ہیں، حلق سے ادا کریں۔ عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی۔ لیکن حروف لین یا ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو وہ حروف لین ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہم اس کو جلد پڑھیں گے۔ حروف لین کو جلد پڑھا جاتا ہے، ان کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ علی، ہ میم زیر ہم، علیہم، ہاں بھی حروف حلقے میں سے ہے اور حلق کے آخری حصے سے ادا کیا جائے گا جو سینے سے ملا ہوا ہے۔ علیہم، علیہم۔ وقف کریں گے تو وقف میں بھی علیہم ہی پڑھیں گے یہاں پہ، اس لیے کہ جب لفظ کے آخر میں سکون آ جائے، جس لفظ کے آخر میں سکون آ جائے یا کڑی زبر آ جائے، سکون ہو یا کڑی زبر ہو، وہاں وقف کرنا ہو تو وقف میں اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا گیا ہے، تو یہاں پہ ہم وقف میں علیہم ہی پڑھیں گے۔ علیہم، وقف علیہم۔ غین یا زبر غی، یہ بھی حروف لین میں سے ہے اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے۔ غین بھی موٹے حروف میں سے ہے اور حروف حلقے میں سے ہے، اور حلق کے اگلے حصے غین، یہاں سے غین، تو یہاں پہ غین یا زبر غی، حروف لین ہے، جلد پڑھیں گے۔ غی، را لام زیر ریل، غی ریل۔ یہاں پہ دیکھیں را کے نیچے زیر ہے، تو یہ قاعدہ یہ ہے کہ جب را کے نیچے زیر ہو تو اس وقت را کو باریک پڑھی جائے گی، را کو باریک پڑھی جائے گی جب را کے نیچے زیر ہو۔ اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو اس وقت را کو موٹی پڑھی جائے گی، پر کر کے پڑھی جائے گی، تو یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے تو ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ غیرل، غیرل، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ میم غین زبر مغ، ضاد او پیش ضو، با زیر بی، مغضوبی، مغضوبی۔ عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہ میم زیر ہم، علیہم۔ اسی طرح ہے جہاں علیہم اوپر گزر گیا، علیہم۔ واو زبر و، لام ضاد زبر لد، ضاد الف لام مد زبر ضال۔ یہاں پہ دیکھیں ہم اس لام کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے، اس لیے کہ ضاد کے اوپر شد ہے اور شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، یعنی 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ اور ایک بار خود۔ تو ہم یہاں پہ لام کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے۔ ولد، لام الف زبر لا نہیں پڑھیں گے، اس الف کو اب نہیں پڑھا جائے گا۔ جب لام کو ہم ضاد کے ساتھ ملائیں گے تو پھر اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا، اور اس الف اور لام کو بھی نہیں پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ ولد دو، اور یہاں پہ دیکھیں یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ضاد الف لام مد زبر ضال۔ آسان بات اس کے لیے ہے کہ یہاں پہ ہم پہلے حروف پڑھیں گے، ضاد الف لام، پھر اس کے بعد یو ٹن لے کے مد پڑھیں گے، پھر زبر پڑھیں گے۔ ضاد الف لام مد زبر ضال، ضاد الف
لام مد زبر ضال، لام یا زیر لی حروف مد ہے، لی نون زبر نہ ولد ضالین، وقف کریں گے تو وقف میں نون کو سائلنٹ کر دیں گے یعنی ساکن کر دیں گے، ولد ضالین۔ یہاں پہ دیکھیں بڑا مد ہے، اس مد کو 5 الف کے مقدار لمبا کیا جائے گا یعنی 5 سیکنڈ تک اس کو لمبا کیا جائے گا، ولد ضالین۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ آج سورۃ فاتحہ ہجی کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔